تمہاری انگلش اچھی ہے. میری انگلش اچھی اس وجہ سے تھی کہ میرے ابو کے ماموں تھے، وہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ ریڈیو سنا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ صبح 6 بجے 6 بجے جو ہے وہ ریڈیو پہ ایک پروگرام چلتا تھا انگلش ایز اے فارن لینگویج. اور وہ میں جو ہے جب چھوٹا تھا 6-7 کلاس میں تھا تو میں وہ جا کے ان کے ہاں صبح چائے پہ جو ہے وہ پروگرام سنتا تھا. تو وہ ٹیسٹ میرا رہتا تھا، باقی ساری میری ریکوائرمنٹس فلفل تھی پی ایچ ڈی کی. تو وہ ٹیسٹ میں نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ دیا، تقریباً 12 مرتبہ میں نے ٹیسٹ دیا، لیکن وہ میرا کوالیفائی نہیں ہو سکا. تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کیا ہوا کہ جب 13ویں مرتبہ میں نے وہ ٹیسٹ دیا تو 13 ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میں نے اچھے 99% جو ہے وہ نمبر سے وہ ٹیسٹ پاس کیا. ڈاکٹر وحید علی پنورے، میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف زولوجی یونیورسٹی آف سندھ جام شورو میں جو ہے اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. میری ایجوکیشن کیریئر کی شروعات ایسے ہوئی کہ میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن گورنمنٹ پرائمری اسکول پیارو گوٹ ڈسٹرکٹ دادو تعلقہ دادو سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے کلاس 6 میں ایڈمیشن 6 سے لے کے میٹریکولیشن تک میں نے جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پیارو گوٹ سے جو ہے میٹریکولیشن کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جیسے کہ مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا تو گورنمنٹ کالجز بہت تھے، لیکن جو ہے وہ میں نے ایک دادو کے پرائیویٹ کالج ارم برائٹ اکیڈمی سے انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد میں کیونکہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے بہت کریز تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میرے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو میرا پہلا اٹیمپٹ جب میں نے میڈیکل کا دیا تو اس ٹائم جو ہے وہ میری سلیکشن نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے میں نے پھر جو ہے وہ امپروو کیا، دوسرے سال کے لیے انتظار کیا. اور اس کے بعد میں اپنے انکل کے ہاں کراچی شفٹ ہوا، اور وہاں پہ جو ہے وہ میں نے انٹرمیڈیٹ اور انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی. اور نیکسٹ ایئر دوبارہ سے میں اپیئر ہوا، لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میری دوبارہ سے بھی سلیکشن نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں نے یونیورسٹی آف سندھ جام شورو میں جو ہے وہ فارم فل کیا، اور میرا یہاں پہ اور دوسرا فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی میں بھی فارم فل کیا. وہاں پہ میرا بائیو کیمسٹری میں ہوا اور یہاں پہ میرا زولوجی میں ہوا. تو میں نے یہ چوائس کی کہ اگر وہاں پہ کراچی میں اگر اسٹے کروں گا تو وہی فیملی میں رہنا پڑے گا، اور باہر سے کوئی چیزیں جو ہے کیونکہ جب پرسن باہر رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھے جو ہے وہ زولوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سندھ جام شورو جانا چاہیے، کیونکہ میں باہر کے انوائرمنٹ میں رہوں گا اور بہت ساری جو چیزیں زندگی میں جو ہے وہ آگے لرن کرنے کو ملے گی وہ مجھے جو ہے وہ باہر جا کے رہنے میں جو ہے وہ حاصل ہوں گی. تو جیسے ہی میں جو ہے یہاں پہ فیس وغیرہ سبمٹ کروانے آیا تو اس دن جو ہے وہ فیس جو ہے وہ سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہو چکی تھی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا، اور اس زمانے میں اتنا ٹیلی فون کا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. تو کیسے بھی کر کے میں نے اپنے ابو کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ جو ہے نا فیس کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے نا اور فیس آج نہیں لے رہے مجھ سے. تو میرے ابو نے کہا کہ آپ ایک دن ویٹ کرو، دوسرے دن میں آتا ہوں اور جو ہے نا آپ سے پھر ہم فیس جو ہے وہ ڈائریکٹر ایڈمیشن سے بات کرتے ہیں اور جو ہے آپ کی ایڈمیشن کرواتے ہیں. دوسرے دن میرے ابو میں کسی کے ہاں ٹھہر گیا، اسٹے کر لیا کسی کے ایک گاؤں کا ہمارے ایک لڑکا تھا، وہ یہاں پہ پڑھتا تھا باٹنی ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے ایک دن ان کے پاس جو ہے وہ اسٹے کر لیا. اس کے بعد سیکنڈ ڈے پہ میرے والد صاحب آئے، تو ان کا ایک دوست تھا جو مہران یونیورسٹی میں اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹر ایڈمیشن سے بات کی کہ اس بچے کی جو ہے وہ ایڈمیشن ہوئی تھی زولوجی میں، اب یہ جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا اور لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے، اور ابھی دوسری لسٹ لگنے والی ہے، اور اس بچے کا ایڈمیشن جو ہے وہ آپ لوگ ایڈمیشن فی جمع کریں. تو ڈائریکٹر ایڈمیشن نے فون پہ نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ انکل میرے ساتھ آئے، میرے ابو کے ساتھ آئے، پھر ہم لوگ گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے آخرکار انہوں نے بات مان لی کہ ابھی لسٹ دوسری نہیں لگی، لیکن آپ کو ہم چلان جو ہے وہ نکال کے دیتے ہیں. اور اس طرح سے میرا زولوجی میں جو ہے وہ ایڈمیشن ہو گیا. لیکن اس ٹائم جو ہے وہ مجھے زولوجی میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. میرا انٹرسٹ زیادہ تر میڈیکل کے سائڈ، اور جو ہے وہ انٹرسٹ تھا یا تو میں فارمیسی کروں یا تو میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں جاؤں، اور ایم اے انگلش کر کے جو ہے وہ کسی اور آرگنائزیشنس میں یا جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس میں ہیں ان میں کام کروں. اس سال تو میری ایڈمیشن ہو گئی، لیکن پھر بھی میرا یہ تھا کہ میں تھرڈ اٹیمپٹ میڈیکل کا اپنا دوں.
تو میں نے کیا کیا اس دوران جو ہے وہ میڈیکل کی پریپریشن بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا اور یونیورسٹی کی اسٹڈیز کو بھی ساتھ کنٹینیو کیا. ایسا ہوا کہ ڈیفینیٹلی دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں, تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ پہلے دوسرے سیمسٹر کے کلاسز اٹینڈ کیے لیکن ایگزام بالکل نہیں دیا. تو پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی اٹیمپٹ ہوا, ہم 2-3 دوست ہوتے تھے, 2-3 فرینڈس تھے, اور اس میں ایک لڑکی بھی تھی اور 2-3 لڑکے تھے. تو ہم لوگ 4-5 مل کے جو ہے وہ سینٹرل لائبریری یونیورسٹی آف سنٹ جام شورو میں جا کے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کرتے تھے آفٹر کلاسز. تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ 4 لڑکے تو رہ گئے, وہ لڑکی جو ہے وہ اس کی ایڈمیشن میڈیکل میں ہو گئی, ہم 3rd ٹائم ہم لوگ فیل ہو گئے. اب پھر اس ٹائم ہمیں چاروں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی اب کیا ہوگا, اب تو ہم جو ہے وہ جیسے کہ میڈیکل ٹیسٹ بھی کوالیفائی نہیں کر سکے, اور جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا پورا سال جو ہے وہ 6 پیپر پر سیمسٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 پریکٹیکلز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو سائنس فیلڈ ہے تو ان میں پریکٹیکلز بھی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دی پیپرز کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا 6 پیپرز 4 پریکٹیکلز یہ ساری چیزیں ایک ساتھ دینی ہوں گی, اس کے ساتھ سیکنڈ ایئر کے پیپرز وغیرہ جو ہے وہ دینے ہوں گے. بہرحال وہ بھی پیپرز جو ہے وہ بھی وقت گزر گیا, اور جو ہے نا اور جو ہے وہ ہم سیکنڈ ایئر میں ہم لوگوں نے ایڈمیشنز فی لا دی, اور ہم نے سیکنڈ ایئر کی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے فیلورس کے جو پیپرز تھے اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایئر کے جو ہے وہ فرسٹ سیمسٹر کے جس طرح سے ہوتا ہے سیکنڈ ایئر کا فرسٹ سیمسٹر کے ساتھ ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر کا فرسٹ سیمسٹر دے دیا, سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ سیمسٹر کے ساتھ فرسٹ ایئر کا سیکنڈ سیمسٹر دے دیا, اور اس طرح سے الحمدللہ ہم چاروں ہی جو ہے وہ اس میں سارے پیپرز اچھے مارکس سے جو ہے وہ کلیئر کر گئے. آفٹر دیٹ کیا ہوا کہ ہم لوگ جب 4 سال کے لاسٹ ایئر میں تھے تب تک مجھے زولوجی میں نہیں تھا اب کیا کروں گا, فائنل ایئر کر کے ہم کہاں جائیں گے, کون سا روٹ پکڑیں گے. میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا کہ جو ہے نا تم CSS کرو, تمہاری انگلش اچھی ہے. میری انگلش اچھی اس وجہ سے تھی کہ میرے ابو کے ماموں تھے, وہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ ریڈیو سنا کرتے تھے, اور وہاں پہ جو ہے وہ صبح 5-6 بجے جو ہے وہ ریڈیو پہ ایک پروگرام چلتا تھا انگلش ایز اے فارن لینگویج, اور وہ میں جو ہے جب چھوٹا تھا 6-7 کلاس میں تھا تو میں وہ جا کے ان کے ہاں صبح چائے پہ جو ہے وہ پروگرام سنتا تھا, اور وہ جو پروناؤنس کرتے تھے وہ میں لکھتا تھا. اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جب یونیورسٹی یا کالج میں لائف میں بندہ آ جاتا ہے تو بہت سارے اکیڈمیز یا سینٹرز جوائن کر لیتا ہے, لیکن وہ بیس جو بنا تھا BBC کے وہ پروگرام سے وہ بہت اچھا تھا. تو اس لیے میرا دوست کہتا تھا کہ تم CSS کرو, میں اسے منع کرتا تھا نہیں لیکن وہ CSS کی اس نے پریپریشن اسٹارٹ کر لی. تو کیا ہوا کہ 2009 میں ہمارے پاس اس ٹائم تک جو ہے وہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زولوجی کا اسکوپ ہے کیا, یا زولوجی میں ہم آخر کریں گے کیا, یا جو ہے وہ زولوجی میں آگے ہمارا فیوچر ہے یا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس زولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان نے ایک کانفرنس ارینج کروائی یہاں پہ 2009 میں. اس کانفرنس میں ہم ایز اے والنٹیئر تھوڑے بہت ایکٹیو تھے, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ہمارے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف زولوجی نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ایز اے والنٹیئر, اور جس میں جو ہے وہ ہمیں جو گیسٹ آئے ہوئے تھے مختلف کنٹریز سے, مختلف پاکستان کی لوکیشن سے, ان کی دیکھ بھال وغیرہ یا ان کو جو ہے وہ ان کی کیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. تو ہم لوگ ایز اے والنٹیئر رہے. تو اس پروگرام میں کیا ہوا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو HEC کے چیئرمین رہ چکے ہیں وہ آئے تھے. تو اس دوران ایک لڑکی کو جو ہے وہ ینگسٹ PhD کا ایوارڈ دیا گیا ان دا فیلڈ آف زولوجیکل سائنسز, اور اس کی ایج تقریباً 28-29 سال تھی. تو میرا دوست اور میں ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے اس رات کے اس پروگرام میں جس ٹائم وہ ایوارڈ دے رہے تھے. تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ ہیو یو لسنڈ, کہ کیا تم نے سنا؟ تو میں نے کہا یس آئی لسن. تو اس نے کہا کہ یہ ایک لڑکی ہو کے اس نے 28 سال کی عمر میں بایولوجیکل سائنس زولوجیکل سائنس میں جو ہے وہ ینگسٹ PhD کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. تو اس ٹائم مجھے لگا کہ یار زولوجی کا کوئی اسکوپ ہے, کسی کو کوئی ریوارڈ مل رہا ہے, اس کا مطلب کہ ہمیں بھی اس فیلڈ میں آگے جانا چاہیے. اس ٹائم میں نے ٹھان لیا کہ مجھے جو ہے وہ PhD کرنی ہے اب زولوجی میں, مجھے وہ جو ڈاکٹر کا شوق تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا, اور اس فیلڈ میں مجھے اور زیادہ جو ہے وہ آگے جانا ہے. تو کیا ہوا کہ 2009 میں پھر ہمارا فائنل ہو گیا, وہ کانفرنس بھی ختم ہو گئی, 2009 میں ہمارا فائنل بھی ہو گیا, ہم چلے گئے یہاں سے یونیورسٹی سے جب تک ہمارا رزلٹ آئے. پھر کیا ہوا کچھ کمیشنز وغیرہ اناؤنس ہوئی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو, ہم لوگوں نے اس میں اپلائی کیا, اس کا میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا, ریٹن میرا انٹرویو بہت ایکسیلنٹ رہا, لیکن اس انٹرویو میں جو ہے وہ میں رہ گیا. میں نے سوچا تھا کہ جو ہے نا میں اس بار ہو جاؤں گا,
تو اس لیکچررشپ کالج سیٹ کی کمیشن میں جو ہے وہ فیل ہو گیا. دین میں نے سوچا کہ جو ہے نا کیا کروں. تو اس طرح میں مختلف جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس میں انٹرویوز وغیرہ دیتا رہا. تو پھر میرا لیاری یونیورسٹی کراچی میں جو ہے وہ ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ جو ہے وہ میری جاب لگ گئی. تو 6 ماہ تک وہاں میں نے جاب کنٹینیو کی, لیکن پھر بھی وہ میرے ذہن میں بات بار بار آ رہی تھی کہ نہیں مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے, نہیں مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو پھر میں نے اس ٹائم میں نے یہاں پہ سندھ یونیورسٹی میں 2010 کے دسمبر میں اپلائی کیا فار ایم فل پروگرام. تو ایم فل پروگرام میں اس ٹائم جو ہے وہ قریب 10 اسٹوڈنٹس لیتے تھے زولوجی میں, یا ہر ڈپارٹمنٹ میں 10 تک اسٹوڈنٹ لیتے تھے. 50 پہ تب پاس تھا اور میری آئی تھی 49, 49 مارکس آئی تھیں. تو اس طرح سے میں نے تو یہی سمجھ لیا کہ میں تو فیل ہو گیا اس ٹائم اور میری سلیکشن نہیں ہوئی ایم فل میں. تو کیا ہوا کہ میرا 10واں نمبر میرا تھا. تو پھر اس بہانے, اور یہ فارچونیٹلی میری جو ہے وہ خوش قسمتی تھی کہ میری ایم فل میں اس ٹائم ایڈمیشن ہو گئی, اور پھر میں نے لیاری یونیورسٹی کراچی سے جو ہے وہ ریزائن کر لیا. اس دوران میرا ایم فل کا کورس وقت بھی چل رہا تھا. اس ٹائم میں ایک یہاں پہ نیشنل کالج تھا سوسائٹی فیز 1 میں, وہاں پہ میں جو ہے وہ پڑھاتا رہا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ایم فل پروگرام میں ایک ریسرچ سپروائزر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے پاس انرول ہوا. اور اس دین مجھے جو ہے ایچ ای سی کی طرف سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ میں نے گیٹ جنرل کا ٹیسٹ کلیئر کیا, اور اس میں جو ہے مجھے پی ایچ ڈی انڈیجینس فیلوشپ ملی فار 5000 اسکالرس. ایک اسکالرشپ ہوتی ہے جو پاکستان میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے کو جو ہے وہ فائنانس کرتے ہیں یا گرانٹ دیتے ہیں. تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کی, پی ایچ ڈی کا کرا. اور اس دوران اس کے بعد ایک پی ایس ایف کا پروجیکٹ تھا میرے سپروائزر کے پاس, ان کے پاس بھی میں نے اس پروجیکٹ میں بھی کام کیا. اور لیٹر آن کیا ہوا کہ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ تھا سبجیکٹیو جی آر ای جس کو ہم کہتے ہیں, وہ این ٹی ایس لیتا ہے گیٹ سبجیکٹ. تو وہ ٹیسٹ میرا رہتا تھا, باقی ساری میری ریکوائرمنٹس فلفل تھی پی ایچ ڈی کی. تو وہ ٹیسٹ میں نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ دیا, تقریباً 12 مرتبہ میں نے ٹیسٹ دیا, لیکن وہ میرا کوالیفائی نہیں ہو سکا. تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کیا ہوا کہ جب 13ویں مرتبہ میں نے وہ ٹیسٹ دیا تو 13 ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میں نے اچھے 99% جو ہے وہ نمبر سے وہ ٹیسٹ پاس کیا. اب پھر اسٹارٹ ہوا کہ بھائی اب جاب کہاں, پی ایچ ڈی ہو گیا, اب جاب کہاں کریں گے. اس طرح سے میری پی ایچ ڈی تو پوری ہو گئی, لیکن اب جاب کہاں, جاب سرچنگ کے لیے ہو گئی کہ جاب کہاں ملے گی. تو مجھے یہ فیور ملی کہ کیونکہ میں ایچ ای سی کا انڈیجینس پی ایچ ڈی فیلوشپ میں اسکالر تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے ایچ ای سی میں آئی پی ایف پی انٹرم پلیسمنٹ فار فریش پی ایچ ڈیز پروگرام میں اپلائی کیا. اور اس طرح سے میری جو ہے وہ پلیسمنٹ ہو گئی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام ڈپارٹمنٹ آف انٹمالوجی. 1 سال تک میں نے وہاں سرو کیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا مختلف یونیورسٹیز میں, جس طرح سے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں نے اپلائی کیا ہوا تھا, ٹنڈو جام میں ہی وہاں پہ پرماننٹ پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. اسی طرح میں نے ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے پی کے میں اپلائی کیا ہوا